بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب یہ دونوں شہر بصرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے، امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن حد باندھی ہے، میقات مقرر کیا ہے، ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے اور اگر ہم ادھر جائیں تو مشکل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم اس کے برابر کوئی دوسرا مقام اپنے راستہ میں بتاؤ۔ آخر ذات ارقم ان کے لیے مقرر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے پتھریلے میدان میں اپنی اونٹنی بٹھائی، وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ کے راستے سے مدینہ سے روانہ ہوا کرتے اور مارس کے راستے سے مدینہ میں آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے، اور جب لوٹ کر آتے تو رات کو ذوالحلیفہ میں نالے کی نشیب میں ٹھہر جاتے اور صبح تک وہیں رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے، میں نے وادی عقیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آج رات میرے رب کی طرف سے آنے والا فرشتہ آیا، اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لو اور اعلان کر لو کہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔